مشهور خبره ده ته خبر کې الکان ناس دولس پلا کې ټوکی کولی یو ګډي روانه پونټیو سره ویله کسه چل یو پکې جب شپی ونه وی ابای خبر خونه شوی نه په فیصله شوی دا چې د 25 کالو الک بد اویاو کالو ابای سره واده کوي راغی وی ښا په خبر شو پونټیو ګرځول زم پکې ځوانه ما بس په منډه روانه شو په خبر خو اوس په خبر شو اللہ اکبر. ایک بوڑھی عورت ڈنگوری لے کے چل رہی تھی. 5-10 نوجوان ایسے بیٹے گپے مار رہے تھے. اب یہ کھڑی ہو گئی, سے کہا بیٹے کیوں ہنس رہے ہو؟ تو اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کہا نہیں. کہا پشاور کے کونسل نے فیصلہ کیا کہ ہر 25 سال کا لڑکا 70 سال والی بوڑھی کے ساتھ شادی کرے گا. تو اس نے ڈنگوری پھینکی اور کہا پشاور آج پشاور ہو گیا. اور میں بھی جوان ہوں, مجھے آج سے ڈنگوری استعمال ہی نہیں کرنی. وبالوالدین احسانا, اور ماں باپ کے ساتھ احسانات کرنا. بوڑھا باپ تھا, بیٹے آپس میں کہہ رہے یار ہماری بیوی تو خدمت کر نہیں سکتی. بابا تو خزو گرو کا بوڑھا باپ تھا. بیٹوں نے کہا ہماری بیوی صحیح خدمت نہیں کرتی, ہم گھر پہ ہوتے نہیں ہیں, بابا کی شادی کرتے. تو ایک نے کہا 50 سال کی کوئی عورت مل جائے نا تو وہ صحیح رہے گی. دوسرے نے کہا نہیں 40 سال والی بھی صحیح ہے. تیسرے نے کہا نہیں 30-35 ہو تو کیا حرج ہے. بابا متوجہ ہو گیا, بیٹوں سے پوچھا کیا باتیں کرتے ہوئے؟ کہا آپ کی شادی کا انتظام کر رہے ہیں. کہا یہ پرانی پھٹی پرانی یہ میرے لیے ڈھونڈ رہے ہو؟ بازار میں گلی سڑی سبزی خریدنے جاتے ہو, باسی گوشت کوئی لیتا ہے, پھٹا ہوا خربوزہ خریدتا ہے شوق سے. ماں تب جوختر اشپاڑ سکالو جی نہیں رہو لئی کوئی شکا مانا بڑے جوڑ کڑے رہے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی فرمایا کرتے تھے ینبغی ان تکون بنت مخاض او بنت لبون ولا بد ان تكون اقل من 33 وهم اذا زادت على 40 فعليها لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. جبریل نے کہا حضرت اس باپ نے یہاں آتے ہوئے کچھ اشعار کہے. اس نے کہا یا رسول اللہ ان اشعار کو تو میں نے کانوں نے نہیں سنا, صرف میں نے دل میں کہے. اللہ علیم بذات الصدور ہے. اور حضرت کی حکم پر وہ پڑھنے لگا غزوتک مولودا ومننتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہلو. میں نے آپ کو چھوٹا بچہ پالا تھا اور آپ کی وجہ سے میں جیتا تھا. اذا لیلۃ ضاقت بالسقم لم ابت, جس رات آپ بیمار ہوتے میں سوتا نہیں تھا. لسقمک الا ساہرا اتململ, بیمار تو ہوتا اور ساری رات میں تڑپتا تھا. کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تمہلو. گویا کہ مجھ پر آفت ٹوٹی ہے, تجھ پر نہیں, ایسے آپ کے غم میں ڈوبا رہتا تھا. تخاف الرضا نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل. میرا دل لرزتا تھا کہ میرا بیٹا مر نہ جائے, حالانکہ میرا ایمان ہے کہ موت چلتی رہی. فلما بلغت السن والغایت التي الیہ مداما کنت فیہا اؤملو. آپ اس عمر تک پہنچ گئے جس کی میں دعائیں مانگتا تھا. جعلت جزائی غلظتا وفظاظتا, آپ مجھے بدلہ دیتے گالیاں گلم گلوچ کر کے. کأنک انت المنعم المتفضل, گویا کہ آپ کے مجھ پہ احسان رہے. فلیتک اذ لم ترى حق ابوتی
فعلت كما الجار المجرور يفعل، کاش اگر آپ میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کرتے، کم از کم وہ تو کرتے جو پڑوسی پڑوس کے ساتھ کرتا ہے۔ تراہ معدا للخلاف كأنه برد على اہل الصواب مؤکل۔ فحينئذ اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلابیب ابنہ، آپ نے بیٹے کا گریبان پکڑا اور فرمایا انت ومالک لابیک، تو تیرا سارا مال تیرے باپ کا، تو ہوتا کون ہے؟ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، فیصلہ کیا تیرے رب نے کہ نہ عبادت کرو مگر ایک اللہ کی، اور احسان کرو ماں باپ کے ساتھ۔ اگر پہنچے تیرے ہوتے ہوئے بڑھاپے کو ان میں ایک یا دونوں، پس مت کہیے ان کو اف تک، نہ جھڑکیے، کہیے ان سے بات عزت کی، جھکائیے ان کے لیے بازو عاجزی کے مہربانی سے، اور کہیے پروردگار رحم فرمائے ان پر جیسے انہوں نے پرورش کی میری جب میں چھوٹا تھا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، رب تمہارے جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم اچھے ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، پس وہ اللہ اوابین کے حق میں بہت معاف فرمانے والے ہیں۔ اواب، اللہ کو چاہنے والا، انہ اواب۔ اوابین مشہور ہے کہ جو مغرب کی 2 سنتوں کے بعد 6 رکعت پڑھے وہ اوابین ہے۔ اور منحت الخالق علی بحر الرائق میں ابن عابدین نے لکھا ہے سوا رکعت المغرب، مغرب کی 2 رکعتوں کے علاوہ 6 پڑھنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کے علاوہ 6 ہو، لیکن کبھی وقت تنگ ہوتا ہے، طبیعت نہیں ہوتی، تو 2 جمع کر کے 4 اور پڑھ لیں۔ حلبی کبیر اور ابن الحمام کی رائے ہے۔ حلبی کبیر کا مصنف ہے ابراہیم قورانی، جس نے شرح لکھی ہے منیہ کی، اور منیہ قیمتی کتاب نہیں ہے لیکن اس کی شرح بہت قیمتی ہے، خاص کر یہ حلبی کبیر سب سے قیمتی کتاب۔ استاد محترم مولانا لطف اللہ فرماتے تھے فقہ کی 2 کتابیں مختصر ایسی ہیں، حلبی کبیر شرح منیہ اور تحتوی علی المراقی، کہ ہر ضروری جزیہ اس میں مل جائے۔ ایک فتاوی مہمہ ہے، مثلا یہ جزیہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب روٹی آ جائے تو سالن کا انتظار نہ کرے، اور پانی پہلے سے آئے گا لیکن پینا نہیں، کھانا شروع کر کے پھر پینا۔ اگر پیاس شدید ہو تو علیحدہ بات۔ اگر کسی کے پاس کتاب ہے دین کی اور سخت ضرورت ہے آپ کو، وہ اہل بھی نہیں ہے اور دیتا بھی نہیں، اس کا علاج فتاوی مہمہ، یعنی یعمل بھی ولا یفتى بھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اوابین بعد المغرب 6 پڑھنے والے ان کے لیے خاص ہے، اس کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ البتہ اوابین میں اشراق کی 2 رکعت، چاش کی 4 پڑھنے والے یہ بھی شامل ہیں۔ اوابین کی اللہ 3 عزتیں کرے گا، ایک اعمال قبول ہوں گے، دوسری اولاد تابعدار ہوگی، تیسری نسل میں صالحین پیدا ہوں گے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، دیجیے رشتہ دار کو ان کا حق، والمسکین و مسکین کو، وابن السبیل و مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا۔ یہ حکم آ گیا ایک اور 10واں، اور اسراف نہ، زیادتی نہ کرے زیادہ خرچ کر کے۔ تبذیر معنی اسراف فی الانفاق۔ ان المبذرین، فضول خرچ لوگ، کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہے، وکان الشیطان لربی کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ،
اور اگر آپ ہٹ جائے ان سے ڈھونڈتے ہوئے رب کی رحمت، ترجوہا جن کی آپ کو امید ہے، فقل لہم قولا میسورا، بس کہیے ان سے کہنا نرم۔ کبھی ان سے ہٹ کر کوئی اور کام کرنا چاہے تب بھی بہت اخلاق سے۔ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، نہ بنائیے ہاتھ بندھا ہوا گردن کے ساتھ۔ بخیل، کنجوس، مکی ٹوس، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، ایسا بھی نہ ہو۔ ولا تبسطها كل البسط، اور نہ پھیلائے ہاتھوں کو بالکل پھیلا کر، فتقعد ملوما محسورا، پر بیٹھ جاؤ گے ملامت کیا ہوا اور حسرت و افسوس کیا ہوا۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب کھولتے روزی جن کی چاہے اور تنگ بھی کرتے ہیں۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والے ہیں۔